ایک سورہ فاتحہ کے اندر سورہ توحید تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے نام مرحومین کو میرے مرحومین کو قاصر و سعد سید سبت جعفر شہید قاسم سلیمانی شہید عالم حسین نبیل کو بردر بسم اللہ الحمدللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو بھی اسی نے بنایا، دن اور رات کو بھی وہی بناتا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ کسی زمانے کو کہے کہ یہ میرا زمانہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یقیناً اس میں کوئی خاصیت ہے، کوئی فضیلت ہے۔ ساری زمین خدا کی ہے، لیکن خانہ کعبہ کو کہا کہ یہ گھر میرا ہے۔ اب نہ جانے راز کیا تھا کہ کسی نے اس گھر میں آنا تھا
لیکن وہ کسی بھی چیز کو جب اشارہ کرتے مختص ہو جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے میں بڑی فضیلتیں تھیں جو کہ شاید شام تک ختم ہو جائے. استغفار، دعائیں، مناجات بہت ضروری ہے، کیونکہ اس مہینے میں جب انسان اپنے اوپر کام کرے گا تو شعبان میں تھوڑا وقت تیار ہوتا ہے اور پھر رمضان میں نتیجہ ملتا ہے اس کو. ہم عموماً مسلمان صحیح ہوتے ہیں رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ لیں گے، روزہ نہیں بھی ہوگا تو کوئی کچھ کہے گا تو کہے بھائی ہمارا تو روزہ ہے، نہیں تو رمضان تو چل رہا ہے. تو یہاں تو گرمی بھی ماشاء اللہ بہترین ہوتی ہوگی، روزہ بھی بہت اچھا لگتا ہوگا. لیکن بعض اوقات روزہ صرف بدن کا ہوتا ہے، روح روزے میں نہیں ہوتی. یا رمضان گزر جائے تو انسان اس طرح کبھی دعا نہیں کرتا. میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے آخر میں کبھی ہم نے یہ دعا نہیں کی ہوگی یہ میں نے کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو. یہ ایک احساس ہے نا. یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام امام فرماتے ہیں صحیح سجادیہ میں بدائے رمضان کی دعاؤں میں کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو. کیوں ختم نہ ہو؟ کیونکہ اس مہینے میں وہ عبادت کی لذت جو ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے. لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں چاند کب نکلے گا عید کا، ہمارا بس چلے 25 میں نکلوا دیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم مادے میں گھرے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں پیوست ہو گئے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں ماہ رمضان مبارک سے پہلے رجب سے تیاری کرنی تھی. وہ آداب ہوتے ہیں نا ہر جگہ کے آنے کے جانے کے. ماہ رمضان کے آداب یہ ہیں کہ رجب سے اپنے نفس کی تیاری کرو تاکہ رات کی تاریکیوں میں خدا کی بارگاہ میں مناجات ہو. ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا. یہ بھی تو رزق ہے نا. ہمیں جس کو رزق سمجھتے ہیں کھانا پینا تو خدا چونٹیوں کو بھی دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. ان کو جب دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہا کہ گھر سے نکلو جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھر والوں کا کیا ہوگا؟ تو کہا موسیٰ اپنی عصا کو پتھر پہ مارو. جب پتھر کو مارا تو پتھر ٹوٹا، اس کے اندر بھی ایک کیڑا. اس کو کہا کہ پروردگار نے ہم اس کو اس پتھروں کی تہ میں رزق دے سکتے ہیں تو ہم تمہارے گھر والوں کو بھی رزق دے سکتے ہیں. رزق صرف روٹی نہیں ہے. شاید بدن کو رزق سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن روح کو بھی تو خوراک چاہیے. اب اس روح کی خوراک کو کہاں سے لائیں گے اور کون دے گا؟ دنیا جہان کے سائنٹسٹ انوینٹر کچھ بھی بنا لے، سب بنا لے. بہترین دنیا کی مشینیں بن گئی ہیں. ٹیسٹ کریں کرونا نکل آتا ہے بندے کا. ٹھیک ہے، اب اتنا چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان ترقی کر گیا لیکن ایسی کوئی مشین نہیں بنی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ اس شخص میں بغض کتنا ہے. کہ وہ بتائے کہ اس کے ذہن میں جو ہے خطورات ہیں، یہ وسوسوں کا مریض ہے، یہ غیبت اتنی کرتا ہے، یہ جھوٹ اندر سے اتنی. کسی کی مشین تھوڑی ہے مشین کوئی دنیا کی اتنی ترقی ہو جائے انسان ایسی مشین نہیں بنا سکتا. اسی لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، لیکن بتایا نہیں مولا نے، کیونکہ مولا جانتے تھے انسان ترقی کر جائے گا، جہاز بنا لے گا، اسپیس پہ چلا جائے گا،
بڑی بڑی عمارتیں بنا لے گا، لیکن انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے انسان بننے کا فارمولا نہج البلاغہ میں دیا، انسان بننے کا فارمولا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مولائی ہیں، اور ہمیں کیا ضرورت ہے نہج البلاغہ پڑھنے کی؟ ہم تو سب ماشاء اللہ مولائی ہیں، مولائی تو ہے بس مولا مولا کرتا رہے، چلا جائے گا۔ بات ہے کہ مولائی اپنے وجود سے لگے کہ مولائی ہے، اور وہ تبھی لگے گا کہ جب وہ اپنے مولا کے کہنے پر عمل کرے گا۔ اب مولا نے کیا کہا؟ کسی کو کیا پتا کیا کہا مولا نے؟ نہج البلاغہ کھولیں گے تو پتہ چلے گا مولا نے کیا کہا۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ الرزق و رزقان، رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ امام نے فرمایا، علماء کرام بیٹھے ہوئے بارے ان کے سامنے جو ہے وہ مستحقی ہے، جو علماء ہیں خدا ان کا سایہ آپ کے اوپر قائم رکھے، خدا ان سب کی توفیقات میں، آپ کی سب بزرگوں کی سعادات کی طرف بہرحال اس پورے خطے کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کو اور اہل بیت کے پیغام کو پرچار کیا، اور آپ سب جوانوں بہرحال جو لگے رہتے ہیں، اور بہرحال مولانا نوید حسین ہمارے بہت اچھے ہمارے سینئر ساتھی ہیں، دیکھنے میں ہم سینئر لگتے ہیں، ان کی داڑھی شاید میرے خیال میں سیاہی ہے، ماشاءاللہ وہ جوان ہے، ہم بوڑھے ہو گئے۔ تو انہوں نے بڑی محبت سے مجھے ایک کہا بریکٹ میں یہ کہتا چل رہا کہ پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے ایک ریکارڈنگ تھی، وہاں ملاقات ہوئی ان سے، مجھے انہوں نے کہا کہ سائیں ہمارے علاقے میں کوئی مہربانی کریں۔ تو میں نے کہا کہ رجب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سندھ جاؤں گا تو چلا جاؤں گا، سندھ جانا ہو نہیں رہا کئی سالوں سے، کیونکہ پاکستان ہی چھوڑا جاتا ہوں، اس تھوڑے میں بڑے شہر نچوڑ لیتے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ہاں، تو بہرحال انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور واقعی بات مجھے لگ گئی۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہاں آ کے واپس جانا، پھر آگے جانا۔ تو میں اپنے مینیجر سے کہہ بھی رہا تھا یہ کیا کیا، اوپر جاؤں پھر دوبارہ نیچے سے جاؤں پھر دوبارہ پنجاب جاؤں۔ کہتا ہے آپ نے کہا تھا یہ پروگرام کرنا ہے تو کرنا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ مولانا نے مجھے کہا بڑی زبردست بات ہے، کہنے لگے کہ میں جاتا رہتا ہوں اپنے، ابھی کچھ عرصے کے بغیر میں جا نہیں پایا۔ جوان مجھے کہتے ہیں آپ مولانا نصرت بخاری کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، ہمارے دوست ہیں۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے مجھ سے باتیں کی، پھر کہنے لگے کہ آپ کا فائدہ کیا ہے، آپ کا کیا فائدہ حوضے میں آپ پڑھتے ہیں، آپ مولانا کو نہیں بلا پا رہے۔ تو میں نے کہا نہیں صحیح، یہ تو غلط بات ہے، آپ بزرگوار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں گھر میں آ کر میں انشاءاللہ ان جوانوں کو تشریح ضرور جاؤں گا۔ نوکری ہے لیکن چھوٹی بڑی جگہ نہیں ہوتی، کوئی بڑی چھوٹی جگہ یہ ہمارے لیے ہے، ان کے یہاں تو کوئی بھی ذکر قبول ہو جائے، وہ تو انسان ظاہر سمجھے کہ کسی بڑی جگہ بڑا مجمع ہے شاید وہ قبول ہوگا، ان کے ایسا نہیں ہے، وہ خلوص کرتے ہیں، وہ اخلاص کرتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس محبت سے گیا، کس محبت سے سنا، چاہے کوئی ایک شخص کیوں نہ ہو۔ ازان محترم استاد عالی کسی بیان کرتے ہیں، اس سے خلوص کی بات کو کہتے ہیں کہ کاشان میں ایک بہت بڑے عالم حدیث تھے، ماہ محرم تھا، ماہ محرم میں ظاہر ہے علماء مصروف ہوتے ہیں صبح سے شام تک۔ تو کہا وہ ایک بوڑھی عورت ان کو مل گئی، کہا کہ میرے گھر ہی مجلس ہو رہی ہے چھوٹی سی، پڑھ دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ صبح اور شام میں سب مصروف ہے، اب میں بزرگ ہیں بوڑھے ہیں، میں یہ کہوں کہ میں میرے پاس وقت نہیں ہے، برا لگے گا۔ تو میں نے کہا کہ لیکن میرے پاس صرف دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت، مجھے پتا تھا کہ اس وقت میں کوئی مجلس نہیں کرتا، وہاں پہ دوپہر کو لوگ آرام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے تو اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہی وقت دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کہہ چکا تھا مجھے دینا۔ کہتے میں نے 9 محرم تک جاتا، پوری سی پابندی سی مانی تھی،
تھوڑی بوڑھی سی خواتین بیٹھی ہوتی تھی، میں جاتا تھا مسائل پڑھتا تھا، چلا جاتا 10 محرم کو میرا شیڈیول رہتا کہ میں ساری مجلسیں صبح کرتا اور پھر کچھ استراحت کر کے عاشورہ کے اعمال وغیرہ اور ان کو کہنا بھول گیا کہ میں صبح مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے ذہن سے بھی نکل گیا۔ میں ظہر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کو استراحت کے لیے لیٹا، میں نے خواب میں سیدہ کو دیکھا، بی بی پاک کو دیکھا کہ بی بی نے کہا کہ شیخ تم آرام کر رہے ہو؟ بوڑھی عورت انتظار کر رہی ہے۔ کہا میں ایک دم اٹھا، گھبراہٹ سے، گرمی تھی بڑی، کہہ رہا میں بڑے اس میں لباس پہنا اور قریب تھا، دوڑتا ہوا جانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گلی کے کونے پہ نا بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے، اچھا کبھی واپس جاتی ہے، کبھی آتی ہے، کبھی واپس۔ اب میں نے سوچا کہ جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے تو چلی جانا ہے، آ ہی رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں کونے پہ پہنچا تو بوڑھی عورت کیا بولتی ہے، کہتی شیخ تم کہاں تھے؟ اتنی دیر سے مجلس میں سیدہ ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کون سی مجلس قبول ہوتی ہے، اس مجلس میں بھی قبولیت کے لیے آتا ہے، یہ تو وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ہمیں تو اپنی نوکری کرنی ہے۔ کل کو کسی چیز کو آپ کسی وجہ سے کہہ کے چھوڑ دیں گے، وہ بولے ہم تمہیں قبول کرنا چاہتے تھے، تو بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ نہ بولیں کہ چھوٹی جگہ ہے، بڑی جگہ ہے، نہیں کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہوتی ہے، جہاں ذکر عالم ہوتا ہے وہ جگہ تو ویسی ہی بہت بڑی ہوتی ہے۔ نہیں مال والے تھوڑی ہیں، نہیں بات وہی ہے، اس لیے تو میں نے بولا الرزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، امام فرماتے ہیں نا رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ امام علی اس کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ چند میں آپ کو امام کے خوبصورت بیان آپ کی خدمت میں کروں گا، ظاہر وقت اتنا ہمارے پاس محدود ہی ہے۔ امام تعریف کرتے ہیں کہ وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ دنیا ہے، جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ دنیا ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو دنیا اسے نکال کے پھینک دیتی ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ ہر شخص کی الگ ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جو کام ہو، کاروبار ہو، آپ کی کوئی دنیا ہو، میری دنیا مجلسیں ہو، میری دنیا میرا مدرسہ ہو، میری کتابیں ہوں، لیکن اگر میں اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، ظاہر میں تو لگ رہا ہے کہ مذہبی ہے، لیکن اگر میں اس کے نام کے پیچھے بھاگوں، دولت کے پیچھے بھاگوں، لفافے کے پیچھے بھاگوں، تو یہ دنیا ہی ہے نا، یہ تھوڑی ہے۔ پھر اس کے پیچھے تو جو بھاگا اس مولا کہتے ہیں اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے۔ عزیزان محترم، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں، ظاہراً فرعون جیسا آیا، انا ربکم الاعلیٰ، میں رب ہوں، کیا ہوا؟ ڈوب گیا اسی دریا کے۔ شداد نے 300 سال لگائے جنت بنانے میں، مجھے اسے کہا نا کہ کام چھوڑ دو، خدا تمہیں جنت دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس نے بولا جنت کیسی ہوتی ہے؟ کہا ایسے باغات ہوں گے، ایسے محل ہوں گے۔ کہا تو یہ کون سی بڑی بات ہے، میں خود بنا لوں گا۔ خود بنا لی اس نے اپنے حساب سے جنت، اور 300 سال کے اچھے لگے کتابیں کہتی ہیں 300 سال بعد جب جنت کے دروازے پہ گیا، خود بنائی تھی، تو دیکھا ایک جوان کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ تم کون ہو؟ تمہیں تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں پہ۔ کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے اتنا تو وقت دے دو۔ اس ٹائم کو سمجھ میں آ گیا کہ کہانی ختم ہے۔ کہا اتنا تو وقت دے دو کہ میں اندر۔ کہا نہیں، ایک پاؤں زین میں تھا گھوڑے کے اور ایک پاؤں ہوا میں، روح قبض کرنے دنیا نکال کے پھینک دیتی ہے۔ ایک کتلی زمین ہم اسی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسی دنیا میں ہر شخص کی ایک الگ دنیا ہے۔ کسی کی دکان ہوگی کوئی دنیا ہے، کسی کے کھیت ہوگی کوئی دنیا ہے، اور یہ دنیا لیکن دنیا بری نہیں ہے،
دنیا کو ذمت بھی کی گئی ہے، دنیا کی مدح بھی کی گئی روایات۔ لیکن جس دنیا کو برا کہا گیا ہے وہ ہے کہ جو چیز آپ کو دنیا کی خدا سے دور کر دے وہ دنیا یہی ہے۔ لیکن وہی چیزیں جو دنیا میں ہیں، چاہے نیک اولاد ہو، چاہے پاک حلال مال ہو، چاہے بہترین بیوی ہو، چاہے گھر بار ہو، دولت ہو، منصب ہو، لیکن اگر یہ سب خدا کے قریب کر رہا ہے تو پھر یہ زینت بن جائے بن جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم بھاگ کا ہے۔ دوسرے حصے میں مولانا بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ کون ہے؟ من طلب الآخرہ، جو آخرت کو طلب کرتا ہے، جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے اور جتنے اس کے خزانے ہیں نا دنیا کے، وہ سب نکال کے اس کو دے دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت ہے کیا؟ یقین تو سب رکھتے ہیں، لیکن یقین صرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل اس یقین کو ظہور دے انسان کے اوپر کہ ہاں یہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا عمل یہی بتا رہا ہے۔ اب ہمارا عمل ہے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے، خدا نہ خواستہ ہماری زبان پاک ہے، ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتے، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم گھروں میں ہمارا اخلاق کیسا ہے، باہر بڑے اچھے ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مل رہے ہوں، احترام، گھر میں ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، زوجہ کے ساتھ کیسے ہیں، اولاد کے ساتھ کیسے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دین پورا پیکیج ہے۔ دین جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں امام بارگاہ میں انسان اچھا ہو۔ دین تو وہ ہے کہ انسان خلوت میں تنہائی میں بھی خدا کا بندہ ہو، بندگی کرتا ہوا نظر آئے، ایسی تو پتہ چلے گا کہ اس کا بندہ ہے یہ۔ آپ سنتے ہیں روایات، مشہور روایات ہیں، رسول خدا رات کو اپنے رخسار کو خاک پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو رسول کی جو ازواج تھیں امہات المومنین کیا فرماتی ہیں؟ روایات ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ رات کو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں؟ تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ رسول رحمت للعالمین ہے، عزیزان محترم، جب رسول ایسے ہو تو امت کو کیسے ہونا چاہیے؟ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، ہر شخص سے گزر جاتی ہے، چاہے آپ گزاریں یا نہ گزاریں، اور یہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب سمیٹ دیا جائے گا، کوئی پہلے مر جائے گا، کوئی بعد میں مر جائے گا، بچے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، حشر کا میدان برپا کیا جائے گا، خدا کے آگے سب حاضر ہوں گے، کوئی سلطان نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی وڈیرا نہیں ہوگا، سب ایک جیسے کھڑے ہوں گے اس کے آگے، کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے پائے گا، انسان کے بدن کے اعضاء خود بولیں گے اس نے یہ کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے
انسان کے بدن کے اعضاء خود گواہی دیں جس نے ہم سے یہ کام کروایا، وہاں کوئی چھپ نہیں پائے گا، وہاں کوئی چھپ نہیں سکتا، وہاں صرف ایک ہی مالک ہے اور وہی مالک فیصلہ کرے گا۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس نے نظام ایسا بنایا کہ کچھ ہستیوں کو خلق کیا اور ان ہستیوں کے وسیلے سے اپنے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اسی لیے راستہ یہی ہے خدا تک پہنچنے کا۔ خدا محتاج نہیں ہے کسی کا، لیکن وہ چاہتا ہے خود تو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے پورے محمد کو خلق کیا۔ اب یہ خدا کی چاہت ہے، خدا جسے چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے خدا نے ان کو خلق کیا اور بھیجا دنیا کے اندر کیا کہ انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جائے، انسان کو گمراہی اور ظلمت سے بچائے۔ انسان ترقی کر سکتا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور انسان ترقی کر رہا ہے، لیکن انسان کے پاس وہ فارمولہ نہیں ہے کہ جو انسان کو سعادت میں اور کمال میں لے کے جائے۔ شداد سمجھا تھا کہ جنت صرف ہریالی، باغوں اور محلوں کو کہتے ہیں، جنت کی حقیقت خدا کی رضا ہے۔ خدا کی رضا ہے، خدا جس سے راضی ہو جائے اس کی دنیا میں جنت ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے انسان کو پریشانی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، دنیا کا خاصہ ہے۔ آپ پانی سے اس کا گیلا پن جدا کر سکتے ہیں، آپ نمک سے اس کی ترشی جدا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ دنیا سے مشکلات جدا نہیں کی جا سکتی۔ دنیا ہے، مشکلات بھی ہیں، انہی مشکلات پہ پاؤں رکھ کے آگے جانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولانا دعا کرے سب ٹھیک ہو جائے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو بھائی پھر دنیا میں کیوں آئے ہو؟ دنیا میں تو بیماری بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا، آزمائش بھی ہوگی۔ بغیر امتحان دیے بچہ میٹرک میں کیسے پاس ہوگا؟ نہ کہ امتحان ساری زندگی میٹرک میں بیٹھا رہے گا، اور لوگ یہ کہیں کہ میٹرک فیل ہی ہے، وہ آپ بولے میں تو 20 سال سے میٹرک میں ہوں، آپ 50 سال میں میٹرک میں رہے۔ بھائی دنیا میں امتحان تو دینا پڑے گا، جو جتنے امتحان دیتا جاتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ اب ہم جس آزمائش میں ہیں، آج کل کے جو حالات ہیں، بہرحال اس میں انسان خود بھی قصوروار ہے۔ جب انسان کو اللہ نے نظام بھیجا تھا انبیاء کا، اولیاء کا، پھر امامت کا، ولایت کا، اس کو چھوڑے گا تو مشکل تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی، ظالم حکمران تو آئیں گے، حق تو کھائیں گے، ظلم بھی کریں گے۔ تو یہ جو حالات ہیں اس میں زیادہ قصوروار ہم خود ہیں۔ ہم خود لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیتے ہیں پتہ ہی انہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن کیا کرے آدمی؟ اچھے لوگوں کو خود آپ تیار کریں، پڑھائیں، پڑھائیں، مایوس نہ ہو، انسان آگے بڑھے، کیونکہ بہرحال جب تک خوف خدا نہیں ہوگا مخلوق کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا۔ جسے خدا کا خوف ہوتا ہے نا، وہی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ جسے دنیا چاہیے، نام چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ مخلوق کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کے ہاں جھکنا پڑتا ہے۔ اس کے ہاں معروف تربی کا مشہور واقعہ ہے، بڑا شخص تھا، بیٹھا رات کو اپنے بستر پہ مخمل سو رہا، دیکھا چھت پہ آواز آئی، مشت بام چھت پہ آواز آئی، کہا کون ہے؟ کہا اونٹ کھو گیا ہے، ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا کہ اونٹ کو چھتوں پہ ڈھونڈا جاتا ہے، اونٹ اور ریگستانوں میں، بیابانوں میں۔ تو ادھر سے آواز آئی کہ تم جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو نا، وہ ان نرم بستروں میں نہیں ملتا۔ حضرت سیدر سے بھی کہتے ہیں اس کی ملاقات ہے، اور بہرحال اس نے چھوڑ دیا، چلا گیا۔ اچھا اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ سب چھوڑ دو، یہ بھی منع ہے ہمارے یہاں،
ہمارے لیے تو اولیاء کی سرزمین ہے، تو ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ پھر بہت زیادہ ہی کسی اور طرف سے نکل جاتے ہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، خود ہی آتا رہے گا. تو اسلام یہ نہیں کہتا. رسول کے زمانے میں جب رسول آیات تلاوت فرماتے تھے آخرت کی، عذاب کی، مشکل کی، تو کچھ صحابی اتنے گھبرا گئے کہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے. کہا کہ بھائی اب کچھ نہیں، بس یہی عبادت کریں، دنیا سے تعلق ختم، گھر والوں سے تعلق ختم. یہ ہو جب رسول کو پتا چلا تو ان کو واپس بلاؤ. کہا کہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہی ہے کہ معاشرے میں رہ کر کمال میں پہنچو. ابھی کوئی جوان بولے کہ میں اکیلا کمرے میں رہتا ہوں، میں باہر نہیں نکلتا، میں کچھ نہیں کرتا، اور میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہوئی ہے، یہ حفاظت تھوڑی ہے. تو آپ نکلے تو اگر آپ ایسے رہیں گے جس دن نکلے اس دن گر جائیں گے. بہتر ہے کہ رات کو شبوں میں اٹھو گے، خدا کی بارگاہ میں تیاری کرو، صبح جب بازار میں بھی کھڑے ہوگے تو اسی کے ہوگے، اسی کے ہوگے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس راستے پر آئے. اس راستے کے لیے اس نے ان کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا، کیونکہ انسان خود نہیں پہنچ سکتا اس راستے پر. عزیزان محترم، دنیا کا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے. کسی راستے پر جانا ہے تو کوئی بورڈ لگا ہو، کوئی نشانی ہو کہ جانا کہاں ہے. تو اتنی مخلوق کو خلق کر کے بغیر نشانیوں کے وہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. ایسے اس جب وہ جانتا ہے اس کی تینت میں مشکل کیا ہے، یہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اسی لیے اس نے ہستیوں کو بھیجا اور انسان کی آزمائش کی. سورہ ملک میں پروردگار بہت ارشاد کرتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں پہچانوں، آزماؤں تم میں سے احسن عمل کس کا ہے. ابھی بہت سارے جماعت کہتے ہیں خام خواہ اللہ نے پیدا کر دیا. ہم نے تھوڑی کہا تھا اللہ پیدا کر دیا، نہیں پیدا کرتا. بھائی جب پیدا نہیں ہوئے تھے نا تب بات کرتے ہیں اس سے. اب تو پیدا ہو گئے ہو، اب عمل کرو. خدا منع نہیں کرتا، دین سمجھ ہی نہیں آ رہا نا. خدا زبردستی دین نہیں کہتا کہ کرو. خدا جو ہے وہ اجبار نہیں ہے اس کی طرف. خدا کہتا ہے تم ڈھونڈو دنیا میں، تلاش کرو. عقل دیے تمہیں، بہتر کون سا دین ہے، سرچ کرو، پڑھائی کرو، ریسرچ کرو. حتیٰ روایت کہتی ہے کہ اگر انسان حق کے راستے کی تلاش میں حق پر پہنچے بغیر بھی مر جائے نا تو حق پہ مرا ہے. لیکن سوچو تو صحیح، تفکر تو کرو، ڈھونڈو تو صحیح. میں نے پوری دنیا میں نشانیاں بنائی ہیں. یہ نشانیاں، یہ سورج، یہ چاند، سیارے، اور آپ تو انٹیریئر میں رہتے ہیں، کھیت، زمین، پانی، بیج کا بونا، خاص موقع پہ پانی لگانا، خاص موقع پہ بارش کا آنا، خاص موقع پہ دھوپ لگے. ہر فصل کے لیے الگ ہے نا. کہیں پانی زیادہ لگ جائے تو خراب ہے، کہیں دھوپ زیادہ لگ گئی تو فصل گئی. یہ پورا اتنا سسٹم. پھر ہر پودے میں سے الگ پھل نکالتا ہے، اس اندر ذائقہ اس کا الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے. یہ کون ہے اس کائنات میں جو اتنا دقیق نظام چلا رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ ظاہر ہے کوئی ایک طاقت تو ہے نا. اب چاہے وہ اس کو آپ اللہ مانے، چاہے اس کو آپ کچھ اور، ہے تو وہی. پھر جب وہ سمجھ میں آئے گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ اتنا حکیم ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، وہ علیم ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ عادل ہے. جب سب یہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے؟ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے تو ضرور کسی کو بھیجے گا یا بھیجا ہوگا. اب جس کو بھیجے گا وہ کیسا ہوگا؟ تو عقل کہتی ہے جس کو بھیجے وہ معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ خطا کار ہوگا تو پھر امت بھی خطا کار ہو جائے گی. جب امت خطا کرے گی تو روز قیامت میں پھر حساب کتاب کیسا؟ بھائی
جس کو بھیجا تھا اسی نے ایسا کر دیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عادل ہے، وہ ایسے کو بھیجے گا جو کبھی خطا نہیں کرتا ہوگا۔ یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے ان کو بھیجا، ایسے بھیجا۔ کیا ہستیاں، اتنے انبیاء آئے اور پھر آخری نبی آئے، اور کتنی لوگ محبت کرتے تھے رسول سے کہ ایک صحابی تھا، وہ صرف رسول کی زیارت کرتا تھا، دیکھتا تھا۔ رسول جانتے تھے کہ اسے مجھے دیکھنا چاہتا تھا، تو جیسے ہی مسجد میں آتا تھا تو رسول اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو تھوڑا سا بلند ہو جاتے تھے تاکہ وہ دیکھ کے چلا جائے، دیکھ کے چلا جائے۔ لیکن اس کو اطلاع رہتا تھا کہ میں جب بھی آتا ہوں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں مسجد میں آج سب سے پہلے پہنچوں تاکہ میں پہلا شخص ہوں جو رسول کو دیکھے۔ اچھا نا، ہمیں تو رسول کی مجھے نہیں پتا محبت کتنی ہے، ہماری محبتیں تو صرف نعتوں میں ہی ہیں یا ادھر ادھر ہے، ورنہ رسول سے محبت والا آدمی رسول کی تڑپتا ہے، رسول کی کو یاد کرتا ہے، رسول کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ ایک دن وہ صبح جلدی پہنچا مسجد، اب اس نے راستے میں دیکھا کہ کچھ قدموں کے نشان ہیں، تو اسے ایک ہی قدم کے نشان نظر آئے۔ البتہ رسول تھوڑے ان کے جو نالیں مبارک تھی وہ کہتے ہیں کہ اوپر ہوتی تھی، لیکن بہرحال نشان ہوتے ہوں گے باہر۔ اب بڑا خوش ہوا کہ آج تو کوئی نہیں ہوگا مسجد میں، مگر جیسے ہی پہنچا مسجد تو دیکھا سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بڑا غصہ ہے، کہا کہ سلمان تم رات سے مسجد میں تھے یا زمین پر کی آسمان سے اترے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا قدموں کے نشان تو ایک ہی ہیں۔ تو یہ ہے محبت۔ سلمان کہتے ہیں میں نے اپنے قدموں کو مولا کے قدموں پہ رکھا تاکہ میرا نشان ختم ہو جائے، میرا نشان نہ رہے۔ تو یہ ہے محبت رسول سے۔ رسول خدا پانی وضو کرتے تھے تو لوگ نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ جو پانی گرے اسے تبرک لے لیں۔ یہ رحمت للعالمین، ایسی ہستیوں کو پروردگار نے بھیجا۔ یہ ہستیاں دنیاوی نہیں تھی، یہ ہستیاں ایسی نہیں تھی جیسے آپ بولیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کا جتنا بڑا بھی سائنٹسٹ آیا، دنیا کا جو بنایا، کسی نے لائٹ بنائی، کسی نے بلب بنایا، کسی نے کیا بنایا، لوگوں نے جنہوں نے بنایا یہ ساری چیزیں منسوب کس سے ہیں؟ ان سے، ان کے نام سے۔ دنیا میں جو بھی بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے کہ میں لے کر آیا، میں نے کیا۔ اسی طرح پولی سینا بہت بڑا حکیم تھا، فلاسفر تھا، لائر تھا، آج تک اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں لندن کے اندر بھی۔ اتنا دماغ تھا اس کا ہر چیز کے اوپر، ہر علم کے اوپر۔ اس کا جو شاگرد تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی اتنا علم ہے استاد، نبوت کا دعویٰ کیوں کر دے؟ نبوت کا دعویٰ کرے، اتنا سب کچھ ہے آپ کو، کون سی چیز نہیں آتی آپ کو؟ خاموش رہتا تھا پوری سینا۔ ایک دن ہمدان کی سخت سردی، صبح فجر سے پہلے اس نے اپنے شاگرد سے کہا باہر سے پانی لے آؤ، میں وضو کروں، عبادت کا وقت ہے۔ شاگرد بڑا تیز تھا، وہ علی سینا کا شاگرد تھا۔ باہر جانا سردی میں اسے خوف آتا تھا، کہتا ہے کہ باہر منفی درجہ حرارت ہے، اندر بدن کا درجہ حرارت زیادہ ہے، منفی میں یہ درجہ حرارت جائے گا تو مریض ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیں، آپ تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ چپ رہے۔ تھوڑی دیر بعد، ظاہر پرانا زمانہ ہے، آج سے 700-800 سال پرانی بات ہے، اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مینار ہوتے تھے، مینار۔ تھوڑی دیر بعد مینار سے اذان کی آواز آئی، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی تو اس نے کہا اپنے شاگرد سے، کہا اتنے 100 سال گزر گئے، اس مؤذن نے رسول کو دیکھا نہیں،
کھڑ کے اذان دے رہا ہے، تو میرا شاگرد ہونے کے میرے لیے پانی نہیں لا سکتا، اور تو مجھے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کر۔ نبی وہ تھے جسے خدا بھیجتا ہے، وہی افضال محترم کو اس کو سمجھے، یہ الہی نمائندے ہیں اللہ کے۔ اب جو نبی کہے، اب جو نبی نے کہا اس پہ عمل کرنا ہے، اور نبی ساری زندگی علی علی کرتے رہے، علی علی کرتے رہے۔ خب یہی ہے افضال محترم پھر آئمہ ولایت، ماشاء اللہ آپ سب سنتے رہتے ہیں ساری باتیں، میں تو آپ کے حسن سماج کی خاطر ان کو بیان کر رہا تھا۔ یہ سب سن کر انسان جو ہے اب اسی نظام میں سے جو اللہ نے بھیجا ہے، دنیا آخری زمانے میں جا رہی ہے، اتنی دنیا ہے، 7 بلین سے زیادہ لوگ ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ بغیر کسی معصوم کے ہوں؟ کون ہدایت دے گا؟ کون دے گا ہدایت؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ہے جو غیبت کے پردے میں ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کی حکومت بننی ہے، کیونکہ جب تک اس کی حکومت بنے گی نہیں دنیا ختم نہیں ہوگی۔ اب جب اس کی حکومت بنے گی یا جب بھی بننی ہے تو اس کی حکومت تک جانے کے لیے لوگوں کو تیار ہونا پڑے گا۔ 28 رجب کے مولانا نے بیان کیا، کل 28 رجب تھی، 28 رجب جب کارواں نکلا ہے نا مدینہ سے، وہ ابتدا ہے نہضت حسینی، ابتدا ہے 28 رجب۔ کربلا مقدمہ ہے ظہور کا جو ہونے والا ہے، اس لیے کربلا بار بار بیان کی جاتی ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ کربلا کو سمجھو، جب کربلا سمجھ میں آئے گی تو وقت کا امام سمجھ میں آئے گا، وقت کا امام سمجھ میں آئے گا۔ کربلا یہ تو بتا رہی ہے، کربلا 2 شہدادوں کی جنگ تھوڑی تھی، الہی نظام کے مقابلے میں شیطانی نظام آ رہا تھا، تو وہاں پر الہی نمائندہ گھر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنی جان یا مال خوف کی وجہ سے امام نے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، امام نے مدینہ خود چھوڑا ہے۔ امام کوئی کسی کی مجال نہیں امام کو نکال سکتے، وہ تو گورنر مدینہ کا نیت سے تھا کہ یہ بات نہیں مانے گے تو ہم گردن جدا کر دیں گے، لیکن جب امام کو دیکھا تو حیبت میں آ گیا، کچھ نہیں کر پائے۔ امام کربلا سجانا چاہتے تھے، اسی لیے کربلا گئے۔ امام کو گھیرا نہیں گیا کربلا کے لیے، غلط سوچ، امام کو سمجھی نہیں ہم امام کسے کہتے ہیں۔ امام کائنات کا امام ہوتا ہے، امام صرف میرا آپ کا نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا اس ٹائم، یہ ہوائیں، یہ خوشبوئیں، یہ پھول، یہ پھل، یہ نیکی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ سب اس امام کے وجود کی وجہ سے ہے۔ وہ واسطہ فیض ہے، اس فیض الہی کا، اس کرم کا جو خدا نے دیا اس کا واسطہ ہے، اس کے بغیر نہیں کوئی مخلوقات نیکی کر سکتی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کوئی سب کو جو رزق مل رہا ہے اسی کے واسطے سے ملتا ہے۔ اسے امام کو کیا تھا کہ امام کو یہ روکیں گے، گھیریں گے، نہیں، امام نے خود کربلا ڈیزائن کی، کربلا کو اسٹرکچری ایسا بنایا، اور پھر وہاں پر یزید کو بلایا، پھر بلایا یزید کو، اور پھر 6 مہینے کے بچے کے وجود سے یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ یہ الہی نظام کا اذان، یہ عام بات نہیں تھی، یہ عشق کی وادی ہے، ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر داخل ہونے کی شرط سر کٹوانا ہے۔
یہ اس کی وادی ہے، سر دینا پڑتا ہے اس وادیوں میں، بغیر سر دیے گزارا ادارے جس کے ارباب ظاہر ہے وہ الہی نمائندہ ہے، الہی نمائندہ جب کچھ کرے گا تو خدا کی مرضی سے کرتا ہے، خدا کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا۔ دنیا کی ساری چیزیں اپنے لیے ہیں۔ امام حسین کروڑوں لوگ اربعین میں جاتے ہیں، خدا آپ سب کو ہمیں زیارت نصیب فرمائے۔ کروڑوں لوگوں کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ امام حسین کی طرف، اور امام حسین کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ حسین ہے جو کئی سو سال بعد بھی کروڑوں کو خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ الہی نظام ہے، الہی نمائندہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نے تفرقوں میں بانٹ دیا امام حسین کو، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ حسین سب کا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یہ رسول فرما گئے۔ رسول کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کہتے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کس کے لیے؟ قیامت تک، صرف انسان کے لیے نہیں، کیونکہ عرش پہ لکھا ہے ساری مخلوقات کے لیے حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جب بھی ظلمت کا اندھیرا چھائے گا، خود ظلمت اندھیرا ہی ہے، جہالت کا اندھیرا ہو، جہالت جو تاریکی ہوگی، انسانیت غرق ہونے لگے گی، امام حسین ان سب کو ہدایت دیں گے اور دے رہے ہیں ہدایت۔ یہ مجلس نہ ہو تو کہاں ہدایت ہے؟ کس کے پاس ہدایت ہے؟ اس لیے ان مجلسوں کو ایسا رکھیں کہ اس میں ہر کوئی آئے، اس میں ایسی کوئی بات نہ کریں کہ دوسرا فرقہ نہ سننے آئے۔ امام حسین کی مجلس ہے، کل کو قیامت والے دن کیا مولا کو جواب دیں گے؟ مولا مجلس آپ ہی تھی، دوسرا شخص کھڑا ہو جائے گا مولا کے سامنے، مولا میں تو آپ سے محبت کرتا تھا، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں۔ کیوں ایسا کیوں لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں آپس میں، پھر اس کے بعد آپس میں یہ ماتمی ہے، یہ نمازی ہے، یہ عزادار ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نفس ہے، دنیا ہے۔ میں اپنے اندر لوگوں کو جذب کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگ میری طرف آئیں، خدا کی طرف نہ جائیں۔ تبھی تو یہ ٹکڑے ہو گئے، دکانیں تقسیم ہو گئی، یہ سب کیا ہے؟ کام کرنا کوئی بات نہیں ہے، تنظیمیں جتنی ہوں اچھی بات ہوتی ہے، ادارے جتنے ہوں اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہر ادارہ اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہ آپس میں نفرتیں کیوں ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نفس۔ بھولے شاہ کہتے ہیں نا، تصویر پھیری نہیں، حق باؤ کا کہنا ہوگا، تصویر پھیری دل نہ پھریا، کی کرنا تصویر پھیر کے ہو، بات یہ ہے کہ اوپر سب کچھ ہے لیکن اندر ہی صاف نہیں ہے ہوتا۔ یہ ضروری ہے ظالم ہوتا۔ سمجھیں امام حسین کو، امام حسین کی وادی سب کے لیے ہے، سب کے لیے۔ نیلسن منڈیلا افریقن، بلیک افریقن کا جو لیڈر تھا، جب اسے زندان میں رکھا گیا، قید میں تھا، اور اسے سائن کروا رہے تھے کہ اب کر دو، تو اسے ایک دم اسے انکار کر دیا۔ اسے پوچھا کہ کیوں کیا؟ کہا مجھے امام حسین کی قربانی یاد آ گئی، حسین کی قربانی یاد آ گئی۔ وہ بھی دوسرے لوگوں کو امام حسین سمجھ میں آ گیا۔ ایک عیسائی کرسٹ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس حسین ہوتے نا تو ہم پوری دنیا کو مسیح کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم تو یہاں لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، یہ ہماری مجلس ہے، یہ تمہاری مجلس ہے، یہ اس کی مجلس ہے۔ کیا ہے میرا آپ کا؟ کیا ہے؟ سب اس کا ہے، سب حسین کا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے غم نہ دے سیدہ کو، پہلے بڑے غم تھے ان کے پاس۔ یہی تو وجوہات ہے کہ جب آخری فرزند آئے گا نا اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر دنیا کو اپنا تعارف کروائے گا،
اپنے آپ کو بتائے گا کہ میں کون ہوں، تو یا اہل العالم، اے پوری دنیا کے لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں۔ یہ امام زمانہ اپنی تعریف کروائیں گے، کیوں؟ کیونکہ دنیا امام حسین کو جانتی ہوگی۔ تو اب کس کا قصور ہے کہ اگر ہم دنیا کو امام حسین نہ بتائیں تو ہمارا قصور ہے؟ در کھلا ہے، دل کھلا ہے، علمی گفتگو۔ انسان کے نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، مذہبی اختلاف ہوتے ہیں، سب اپنی جگہ پر ہے، تاریخی اختلاف ہے اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی کسی کو عقیدہ چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، عقیدہ سب کا اپنا اپنا ہونا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کا احترام کریں اور علمی طریقے سے باتوں کو طے کریں۔ کیونکہ دیکھیں آنے والا ایک ہے، سب کے سب، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، ہندو بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں ہے ایک شخص آنے والا، بدھسٹ ان کی کتابوں میں بھی ہے، زرتشت ان کی کتابوں میں، سب کی کتابوں میں ہے، ایک شخص آئے گا جو دنیا کو نجات دے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ، ہم اس ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ انبیاء انتظار کر رہے تھے کہ وہ کون ہے کہ جو آخری زمانے میں آئے گا، وہ خدا کا بڑا مقرب بندہ ہے جس کو خدا نے اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یوسف زہرا ہے وہ۔ یہ خوش قسمت ہونا چاہیے کہ آدمی اس کا انتظار کر رہا ہے، خوشی میں ہی آدمی بھولتا رہے کہ بھئی میں کس کا ماننے والا ہوں، میں کس کا انتظار کر رہا ہوں، اور اس خوشی کے اندر اپنے گھر کو سجائے، اپنے آپ کو سجائے، اپنے وجود کو پاک کرے، کیونکہ اس آنے والے کی بھی ایک خوبی ہے۔ کیا جو خود خوبی کا بیکر ہے، خوبی یہ ہے کہ اس نے آنے کی تاریخ نہیں بتائی۔ یہ خوبی ہے نا کہ اس نے اپنی تاریخ نہیں بتائی۔ کیوں نہیں بتائی؟ کہ ہر روز انتظار کرو تو پتہ چلے گا۔ اللہم صلی علی محمد، یہ ضروری ہے نا، کیوں بتائی؟ کیوں نہیں بتائی؟ تاکہ ہم تیار رہیں، ہر وقت تیار، کبھی بھی آ جائے اسی وقت آئے گا۔ لیکن اگر ہم تیار نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے گا، آئے گا، دیر ہو جائے گی، آئے گا۔ افسوس یہ ہوگا کہ میں رہ جاؤں گا۔ وہ تو آئے گا، وہ تو آئے گا، لوگ اس کے ساتھ بھی آئیں گے، جائیں گے، میں نہ رہ جاؤں گا۔ یہ مشکل ہے، اور یہ جو چیز روک رہی ہے نا وہ دنیا ہے۔ امام حسین کے مقابلے میں دنیا آئی تھی، عمر ابن صاحب لئی کیا چیز تھی؟ امام نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ میں دیتا ہوں، دولت چاہیے، مقام چاہیے، دنیا کے پیچھے، شہر ریکی گندم کے پیچھے امام قربان کروا دیا۔ کیا چیز؟ دنیا میری بھی نہیں، یار امام کے مقابلے میں دنیا کہاں ملتی ہے؟ دنیا نہیں ملتی۔ ہمیں بھی جو چیز روک رہی ہے نا دنیا ہے۔ ایک عالم دین نجف میں اپنے درس میں جو ہے وہ امام کا ذکر پہلے کرتے تھے، پھر درس شروع کرتے تھے۔ ایک دن شاگرد پہنچا، دیکھا استاد پریشان ہے، گھبرایا، کہا استاد کیا ہوا؟ کہا امتحان ہوا، میں ناکام ہو گیا۔ کہا استاد آپ کا کیسا امتحان؟ استاد ہے۔ کہا میں خواب میں دیکھا کہ ظہور ہو گیا ہے، اور آواز آئی کہ امام تمہارے شہر میں ہے۔ تو میں بھی کپڑے پہنے تیار ہوا، باہر نکلا، جاؤں استاد تھا، لباس پہنا، سب پہنا۔ جیسے میں باہر نکلا دیکھا لوگ بڑی تیزی سے چوک در چوک جا رہے ہیں۔ ایسے میں لوگ میرے پاؤں اوپر سے گزر گئے، مجھے دھکا دے گئے۔ اب میں کہوں میں استاد ہوں، میرا احترام ہی نہیں کر رہے۔ خیر میں پہنچا وہاں پہ جہاں امام تھے، اب میں امام کے پاس پہنچا اور میں نے امام کو قریب جا کے کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تھے نا،
نفس ایسا ہو جاتا ہے اب ظاہر ہے نا دنیا ابھی لوگوں کے چھوٹے طالب علم ہیں، ابھی لوگ اتنا احترام کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. آپ کل کو بولیں کہ بھائی کسی اور مولانا کو بھیجو، بولے یار میرا احترام کم ہو جائے گا. ہوتا ہے نا بھائی، میں نے ان کو وہاں بھیج دیا تو کل کو میں کہاں جاؤں گا. ہوتا ہے دنیا ایسی ہے. اور لیکن اگر امام آ رہے ہوں تو میں تو خود نیچے جوتیاں اٹھاتا ہوا پھروں گا نا، لیکن اندر نفس ٹھیک نہ ہو تو کیا کہوں؟ مولا آپ بتائیں ہم ہیں نا. یہی مشکل ہے جو امام کو آنے نہیں دے رہے. مشکل کیونکہ ہم اپنی ناموں میں پھنس گئے، ہم اپنے آپ میں پھنس گئے نا. پھنس گئے. جب میں زیادہ ہو تو پھر تھوڑی معاملہ چلتا ہے. مجنو ڈھونڈتا ہوا لیلا کے شہر پہنچا اور لیلا کا پتہ پوچھ لیا اس نے کسی سے. تو پوچھنے والے نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا مجنو ہوں. کہا مجنو ہو اور لیلا کے گھر کا پتہ پوچھ لیا؟ تمہیں تو خود پتہ ہونا چاہیے لیلا کہاں رہتی ہے. خیر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں. اندر سے آواز آئی ابھی تک میں ہی ہوں. چلا گیا، بڑے عرصے بعد واپس آیا. کہا کون؟ کہا تم. ابھی تو مجنون کو کچھ نظر تھوڑی آتا تھا، اس کو جہاں دیکھتا تھا اسے لیلا نظر آتی. اصل تو جلوہ الہی تھا. آئینہ بھی دیکھتا تھا تو لیلا بولتا تھا. تمثیلیں ہیں جو لوگوں نے نظام گنجوی نے اس کو بیان کیا ہے. بڑی اس کی کیفیتیں یار کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میں نظام گنجوی کی کتاب مجنون فارسی کے اندر میں نے 2-3 سبق پڑھے. جبلا صاحب مجھے ڈپریشن ہو گیا، اتنا عشق، اتنی محبت برداشت نہیں کر سکتا. اس ایک جملہ بیان ہونا تھا، آپ کو اس کیفیت کو سمجھیں. یہ کیفیت ہو نا تو امام آئے گا. کیا کیفیت ہے؟ مجنون کہتا ہے کہ لیلا مخاطب کر کے کہ تمہاری محبت میں لوگوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا، جبکہ دیوانہ نہیں بنا دیا. لیکن محبت ایسی ہے لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے تم تو پھولوں میں رہتی ہے، لیکن میں پتھر پھر بھی میں برداشت کوئی مسئلہ نہیں. اس سب کچھ کے باوجود اتنا کہ تم نے میرے ساتھ کیا، ان سب کے باوجود اگر ایک کانٹا ہو اور اس کانٹے کے پاس صرف 2 آپشن، یعنی کیا؟ یعنی ایک کانٹے کے پاس صرف 2 ہیں راستے. کیا؟ یا وہ تمہارے پاؤں میں چھپے یا وہ میری آنکھ میں چھپے. تو میں اس کانٹے کو اپنی آنکھ میں چھپا دوں گا، تمہارے پاؤں میں نہیں چھپے. یہ ہے کہ میں تیروں کو اپنے سینوں پہ لے لوں، میرا امام نماز پڑھتا رہے کربلا. یہ ہے محبت. ایسا ہوگا تو امام ہے. یہی تو محبت تھی ازدان محبت. یہی محبت تھی. بڑا آپ کا وقت ہے آپ لوگوں کا، اور خدا آپ کی ساری عبادت کو قبول کرے. ازدان محترم امام حسین علیہ السلام 28 گجر کے تو چلے. امام نے پورا کارواں سجایا اور اس کارواں تیار کیا. میں گلوں سے مستورات اہل حرم بڑی شان و شوقت سے تیار ہوئے، بڑی شان و شوقت سے. لیکن بہت سخت تھا
امام کے لیے مدینہ چھوڑنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے مدینہ میں نانا کا روزہ تھا، مدینہ میں ماں کی قبر تھی، یہ روزہ تھا. ہمیں تو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، لیکن امام کو تو پتا ہوگا نا کہاں ہے. اسی لیے کہتے ہیں بار بار امام حسین رسول کے روزے پر گئے، گریا کرتے رہے. مدینہ خود امام حسین کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. یہ جو مدینہ کی خاک جانتی ہے نا، وہ مدینہ کی مٹی جس پر امام حسین چل چل کے بڑے ہوئے، وہ یہ جانتی تھی کہ اب جب یہ جا رہے ہیں نا واپس نہیں آئیں گے. جانے کہاں تک اڑتی گئی ہوگی کہ میں بیٹھ جاؤں امام حسین کے قدموں پر. امام ہے نا، منزلیں طے کرتا کرتا یہ چکیاں پیسنے کا سفر تھا. مقاموں پہ پہنچا، ایک مقام پہ پہنچا جو کہ نون سے دھس تھی. امام کو خبر ملی، اجازت امامت سے امام نے دیکھا وہ جو میں نے قاصد بھیجا تھا کوفہ، وہ دارالعمارہ کی چھت پر زخمی حالت میں ہے. مسلم پہلا شہید ہے اس راستے کا، پہلا شہید. جب پانی دیا نا انہوں نے آخری ٹائم پہ مرنے سے پہلے کیا ہے، تو پانی میں کہتے ہیں کہ خون کی قطرے گرے، پانی نجس ہو گیا. دوبارہ دیا، پھر نجس، دوبارہ خون کی قطرے ہو گئے، پانی پینے کے لائق نہیں. مسلم سمجھ گئے کہ جس کا ارباب پیاسا شہید ہونا ہو اس کا قاصد کیسے پانی پیے. امام نے دیکھا مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. مسلم کے بدن کو کوفہ میں رسیاں باندھ کر، اللہ اکبر. امام نے کسی مقام پر حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا. بچی بھی اہل بیت کی تھی، پہچان گئی. کہا مولا بابا خیریت سے ہیں؟ ایک اور چھوٹی بچی یہ منظر دیکھ رہی ہے. منظر دیکھ رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے؟ کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے. بچی دیکھ رہی ہے. یہ منزلیں طے کرتا کرتا راستے میں گوہر جمع کرتا رہا، کربلا کے خزانے سمیٹتا رہا. ایسے ہیرے راستوں سے چنے جسے کربلا میں جا کے لگائے گا، قیامت تک چمکتے رہیں گے، چمکتے رہے. اور ایسے ہی تھے سارے. صحیح تھا، کہیں وہاں تھا، کہیں کون تھا، کون نہ جانے کس طریقے سے پہنچ گئے کربلا. سنتے رہتے ہیں آپ کو سر. امام پہنچ گئے، روز عاشورہ آ گیا. روز عاشورہ ایک ایک کر کے سر خدا کی بارگاہ میں پرواز کرتے تھے. یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا. بھائی علی اکبر گئے، واپس آیا بھی تو کیا آیا. چچا عباس تو آئے ہی نہیں، باوفا تھے، پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے. اگر پانی نہیں تو کہا بدن بھی نہیں جائے گا. علامہ کہتے ہیں نا آخری وقت میں حضرت عباس نے مولا کو سفارش کی. کہتے ہیں دو احتمال ہیں، یہی ہے کہ مولا نے پانی لینے نکلا ہوں، پانی نہیں ہے تو میں بھی نہیں جاؤں، بدن بھی نہیں جائے. لیکن علامہ کہتے ہیں نہیں، ایک اور وجہ تھی.
با وفا غازی عباس، مطیع اطاعت گزار غازی عباس جانتا تھا کہ صبح سے میرا مولا بھوکا اور پیاسا کتنے بدنوں کو اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوگا، میرا بدن نہ لے کے چلا۔ بچی دیکھی کہ چچا عباس بھی واپس نہیں آئے، خدا آپ کا غم قبول کرے، محترم پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، یہ آنسو کب نصیب ہوتے ہیں۔ آخری وقت آیا نا جب ودا رخصتی ہوئی، بیوی سے رخصتی ہوئی، آپ سنتے ہیں کہ بھائی بہن سے جدا ہوا۔ خدا پردیس میں کبھی بہنوں کو بھائیوں سے جدا نہ کرے۔ بہن بھی ایسی جس کے نزدیک کتنے بھائی ہوں، جس نے کبھی باہر نہ کچھ دیکھا ہو، اسے تو پتہ نہیں چلتا، وہ تو یہی سوچتی تھی کہ جس کا غازی عباس جیسا بھائی ہو، ان کے ہاتھوں میں تو کبھی رسیاں آ ہی نہیں سکتی، لیکن بیوی کو یقین ہو گیا کہ ہوگا۔ جانے کس طرح آپس میں دور ہوئے ایک دوسرے سے، بہت سخت پڑھ نہیں سکتے۔ مقدس القبیری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک 40 میں پیدل چلتا ہوا کربلا گیا، راستے میں میرے ساتھ طالب علم تھے، مرثی مسائل پڑھتے ہوئے، جیسے ہی میں کربلا پہنچا، بابے قبلہ جو ہے ادھر کھڑا ہو کر زری کی طرف کہا، میں نے اپنے طالب علم کو ڈھونڈا کہ کوئی آئے زیارت پڑھے، مسائل پڑھے۔ ایسے میں ایک عرب جوان آیا۔ مقدس الطویلی وہ ہے کہ جن کی امام سے ملاقاتیں ہیں، یہ ایک مقام ہے جہاں امام زمانہ ملے، وہ عربی جوان وقت کا امام ہے۔ کہا کہ شیخ زیارت نہیں کرو گے؟ شیخ نے زیارت پڑھنا شروع کی، تصحیح کی، کہا شیخ مسائل پڑھو۔ مقدس الطویلی کہتے ہیں کہ جس طرح امام نے زری کو دیکھا نا، بس اس کے دیکھنے نے مجھے غضب کر دیا۔ امام نے ایک جملہ ادا کیا مسائل کو، کہا کہ امام حسین، نہ یہ شیخ نہ اس کے طالب علم یہ نہیں جانتے وہ لمحہ کہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو، آخری کمائی ہے نا، ماں کی آخری کمائی جا رہی ہے، کبھی تو پیچھے چلتی رہی محلن یا بدل سے آہستہ چل رہا ہے۔ اسی طرح مقتل میں کہتے ہیں کہ مولا اپنی بیٹی سے بھی جدا ہوا، بیٹی سے جب الگ ہوئے، بیٹی خدا آپ کی بیٹی کو سلامت رکھے۔ جس کی چھوٹی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ تھوڑا شاید محسوس کرے کہ جب کوئی گھر سے نکلتا ہے باپ، تو بیٹی پوچھتی ہے بابا کب واپس آئیں گے؟ جبکہ بیٹی جانتی ہو کہ روز جاتا ہے روز واپس آتا ہے، پھر بھی پوچھتی ہے۔ وہ بیٹیاں ہوتی ایسی، وہ بھی چھوٹی بیٹی ہوتی، جس نے بھی یہ جانتی تھی جو گیا واپس، کہ جس کو یہ یقین ہو کہ اب بابا گئے تو واپس نہیں آئیں گے، اس حالت میں اس بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑا ہے، ہمیں مدینہ۔ امام حسین نے کہا بیٹا آپ وقت گزر گیا۔ امام جدا ہوئے، مسائل سنتے ہیں، مولا عظیم زمین پر
مولا کا بدن مبارک خاک کربلا پر. بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے نا، یہ بیٹی بھی باپ کے جنازے پر گئی، اسے پیار سے نہیں ہٹایا، اسے تماچوں سے ہٹایا ہے. عجب قانون تھا کربلا کا. یہ بچی یہی تو کہتی ہے کہ مشکلات سہتی رہی، مسائل شام غریبوں کے روزے عاشورہ سب بڑا سخت ہے، مسائل آسان نہیں. تھوڑی دیر پڑھتا ہے انسان، اس کے بعد انسان پڑھ نہیں پاتا. سخت ہے یہ معاملہ. اس لیے تو سجاد تھے جو 35 سال روتے رہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نہیں. یہ بچی بھی راستے میں اسیر ہو گئی، راستے میں چلتی رہی. ایک 28 رجب کو یہ سوار ہوئی ہوگی، ایک 11 محرم کو یہ سوار ہوئی. بس میں یہاں سے ایک وہ کارواں تھا کہ ہاتھ میں علی اکبر کی رسیاں عباس سوار کر رہے تھے، اور ایک یہ 11 محرم کہ یہ اجڑا ہوا کارواں، یہ بکھرے ہوئے پھول کربلا کی زمین پر. بچی نے نگاہیں تو ڈالی ہوئی نا ادھر ادھر، یہ کیا ہو گیا. سوار ہوئی بچی، راستے میں مشکلات دیکھتی رہی، نظریں اٹھاتی ہوگی اور نیزے پر بابا کا سر نظر آتا ہوگا. باپ فاصلے پر ہے مگر بات نہیں کر سکتے ہوگی. جب شام کے زندان میں برداشت نہ ہوا تو بابا بابا بابا، تو لعین نے کہا کہ جاؤ بابا کو دے دو. کیا ہے؟ تشت آیا نا بچے کے. تشت پہ جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ خاک میں زلفیں ہٹی ہوئی ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں اور ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان ہیں. بس جیسے بابا کو اتنا قریب دیکھا نا تو شروع ہو گئی. جب باپ واپس آتا ہے تو بچی شروع ہوتی ہے نا، آپ کے بعد بابا یہ ہوگا. اس بچی نے کیا کہا، ایک شاعر اپنی زبان پہ محفوظ میں بابا بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا. بابا شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے، پانی مانگوں کو گرا دیتے تھے. بابا یہاں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں پھیرا گیا، یہاں یتیموں کو تماچے لگے. بس آخر جملہ التماس دعا، بی بی شفاعت کرے ہماری، بی بی بخشش فرمائے ہماری. ہمارے پاس کچھ نہیں، مالیات ہے. بچی کہتی ہے بابا کریم ابن کریم کی بیٹی ہے نا، وہ بھی کریم ہے. بابا اگر یہ مجھ سے مانگتے نا تو میں گوشوارے خود دے دیتی. امام زمانہ کی ظہور میں تاثیر عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو ہم نے کہا ہے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار حاضرین مجلس، بانیان مجلس، علماء کرام جوان، جو جس نے کرم میں اپنا جو بھی اپنا کام کیا ہے، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے پھر وسیلہ عطا فرما، ان سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما. حاضرین